اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ ہی ہے جس نے بنائی تمہارے لیے رات تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا۔ اور باقی جگہوں پر آتا ہے کہ دن کو ہم نے روشن اس لیے بنایا تاکہ تم اس میں اپنا رزق تلاش کرو۔ آپ دیکھیں یہ دن کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایون دن کی روشنی میں جو لوگ گاڑیوں کو ٹھیک کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ وہ گاڑی کے نیچے بھی گھسے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو وہاں پہ کوئی بلب جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک ہی اللہ نے ایسا بلب روشن کیا ہے سورج کی فارم میں کہ وہ ریفلیکٹ ہو کے لائٹ ہر جگہ پہ پہنچ رہی ہوتی ہے، اور رات کے وقت پہ ان کو کوئی چھوٹا سا بھی کام کرنا پڑتا ہے تو ادھر بلب لے کے جانا پڑتا ہے۔ تو یہ دن کے اوقات میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک برکت رکھی ہے اس حوالے سے کہ روشنی ہے، کام کرنے کو دل کرتا ہے، اور پھر دن کے بعد رات آتی ہے، اور انسان اتنا مجبور ہے کہ جب تک 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نیند پوری نہ کرے وہ اگلے 24 گھنٹے میں پرفارم ہی نہیں کر سکتا۔ یہ تین کمزوریاں انسان کے ساتھ ایسی ہیں کہ جو انسان کی مجبوری اس کو بالکل کھول کے سامنے لا دیتی ہیں۔ نمبر 1 بھوک لگنا، نمبر 2 کہ جب کھانا کھا لیا جائے اس کے بعد کھانے کا ہضم ہو کر پیشاب کی فارم میں نکلنا، اور نمبر 3 نیند۔ یہ 3 مجبوریاں ہیں، ان 3 مجبوریوں سے کوئی بھی انسان اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن بنایا روشن۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے۔ ظاہر ہے شکر گزاری کی روش تو وہی اختیار کرے گا جو آنکھوں سے دیکھنے والا دیکھنا دیکھے گا۔ اگر وہ ایسا دیکھ رہا ہے کہ بس یہ شروع سے سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے تو اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جب تک وہ غور و تفکر نہیں کرے گا اس کریشن آف یونیورس پہ اور پھر اپنی جان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا یہ ایک محکم نظام بنایا ہے، اس وقت تک اس کو کبھی بھی ان چیزوں سے عبرت حاصل نہیں ہوگی۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب، خالق کل شیء، جو ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ تو ہے اللہ جو ہر چیز کا خالق ہے، جس کی تخلیقات تمہارے سامنے ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم راہ حق سے روگردانی کیوں کرتے ہو، کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ یہ اللہ جس کی اتنی بڑی بڑی کوالٹیز ہیں کہ وہ مخلوقات کو کریٹ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، انسان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، رات اور دن کا سسٹم اس نے بنایا ہے، اتنی بڑی بڑی تخلیقات تو ایک اللہ کر رہا ہے۔ اب اس ایک اللہ کو چھوڑ کر تم کہاں پر پھرے جا رہے ہو؟ یعنی لوگ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں ایسی کوالٹیز تیار کرتے ہیں، تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے فیبریکیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں نظام جو ہے وہ فلاں بزرگ نے سنبھالا ہوا ہے، یہ فلاں نظام جو ہے وہ فلاں بزرگ نے سنبھالا ہوا ہے۔ آپ ہمارے جہلم شہر میں بھی دیکھ لیں لوگوں میں کیا مشہور ہے کہ جی وہ یہ جو ہے دریا کے کنارے جتنے بزرگوں کی قبریں ہیں جن کی ہمیں کوئی ہسٹری نہیں پتا کہ وہ لوگ کون تھے، ان کے بارے میں منسوب کیا ہوا ہے کہ دریا کے اوپر ان کی ڈیوٹی ہے۔ پھر اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں جی سمندروں کے اوپر ڈیوٹی ہیں بزرگوں کی۔ تو اور آپ دوسری طرف دیکھ لیں کہ انہی بزرگوں کے مزارات کے اوپر وہ تمام برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو عام بازاروں میں نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ بزرگ اپنی ڈیوٹیاں صحیح طریقے سے پوری نہیں کر رہے، تو یہ تو پھر محکمہ اوقاف کو یہ ڈیوٹیاں لے لینی چاہیے، یہ اور لوگوں کو لے لینی چاہیے، یا پھر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو بزرگ اپنی قبروں پر برائی کو اور نشہ آور جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی جو بے حیائی پھیلانے والے لوگ ہیں ان کے اوپر کنٹرول نہیں رکھ رہے، تو باقی دنیا کا نظام وہ کیسے چلا سکتے ہیں؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے بھائیوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ یعنی معبود ہونے کا حقدار صرف وہ ہے جس نے یہ تمام چیزیں تخلیق کی ہیں اور تمہیں مجبوریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے محتاج رہتے ہو ہر وقت۔
کذالک یؤفک الذین کفروا بآیات اللہ یجحدون، اسی طریقے سے راہ حق سے ان لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں. یعنی جو دل بے ایمان تے اجداں ٹھیر، یعنی جو بات ماننا نہیں چاہتا اور وہ لیم ایکسکیوزز اور بہانے بے شمار تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو راہ حق سے ہٹا دیتا ہے. راہ حق پہ وہی شخص قائم رہے گا اور راہ حق تک وہی پہنچے گا جو شخص واقعی اللہ کی راہ میں کوشش کرے گا. ورنہ ایک شخص کے سامنے آپ ہزاروں دلائل رکھ دیں، جب اس نے بات نہیں ماننی اس نے نہیں ماننی. میں آج بھی فرحان بھائی سے یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں آپ دیکھیں، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز جو ہیں امریکہ کے بعد انڈیا میں، لیکن بت پرست ہیں، دنیاوی طور پہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن دوسری طرف ان کا یہ حال ہے کہ وہ پی ایچ ڈی بھی جب ایک بت کے سامنے جھک رہا ہوتا ہے تو اس کی عقل نہیں کام کرتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہاں پہ لوگ مثال دیتے ہیں وہ جو اتنے اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، آخر ان کو نہیں سمجھ آئی دین کی. ہم کہتے ہیں یہ جن لوگوں نے دنیاوی طور پہ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، اگر ان کی مت ماری جا سکتی ہے کہ وہ ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، تو آپ کے علماء تو بیچارے ویسے ہی مطلب وہ اسکول میں صحیح نمبر نہیں حاصل کر سکے تھے تو اس وقت ان کو مدرسوں میں داخل کروایا گیا تھا. وہ کوئی ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ نہیں تھے، وہ ایون آپ سمجھ لیں مڈل کلاس کے لوگ بھی نہیں تھے تعلیم کے اعتبار سے، بالکل لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے کہ جب اسکولوں میں نہیں چل سکے تو ان کو مدرسوں میں داخل کیا. تو آپ ان لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کی عقل اس لیول کی ہوگی، تو پھر سب سے پہلے تو آپ کو اپنی عقل کا کوئی علاج کروانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو پھیر دیتا ہے راہ حق سے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، وہی اللہ ہے جس نے زمین کو قیام کی جگہ بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت کی مانند بنایا. اب یہ ایک آسمان تو وہ ہے جو ہمیں بظاہر بلو کلر کا نظر آتا ہے، ایکچوئل تو اس کا رنگ بلیک ہے. یہ تو بلو کلر کی اوزون لیئر ہے جس کی وجہ سے جس پہ جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو آپ کو دن کے وقت آسمان نیلا نظر آتا ہے. اصل میں آسمان کا رنگ جو ہے وہ کالا ہے جو رات کے وقت آپ کو نظر آتا ہے. اور ایک وہ آسمان کی تہیں ہیں جو مختلف لیئرز ہیں ہمارے اس ایٹماسفیئر کے اوپر، اسٹریٹوسفیئر ہے، ٹروپوسفیئر ہے، اور کئی ایک لیئرز ہیں. اور پھر یہ پوری کی پوری جو زمین کے گرد تقریباً 80,000 کلومیٹر کا جو ایٹماسفیئر ہے، اس میں سے بھی پہلے 50 کلومیٹر جو ہیں وہ زیادہ ڈینسٹی والے ہیں، اور اس کے اوپر جا کے لائٹر ڈینسٹی آتی ہے. پھر اس میں کئی ایک لیئرز ہیں جو سورج سے آنے والی ہارمفل ریز کو واپس کر دیتی ہیں، اور ایسی لیئرز بھی ہیں جو زمین سے جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا موبائل کا سسٹم، آپ کا کمیونیکیشن کا سسٹم چل رہا ہے، ان کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ریز کو پہنچاتے ہیں. اگر وہ ان کو ریفلیکٹ نہ کریں اور گزرنے دیں، جس طرح سورج کی روشنی کے کچھ حصے جو ہیں گزر کے نیچے تک آتے ہیں، اسی طریقے سے اگر یہ ریز گزر جائیں تو وہ دوسری طرف ہی چلی جائیں گی، واپس زمین کے اوپر سگنل نہیں آئیں گے. تو ایسا محکم نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور زمین کو بھی آپ بچھونا، ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں زمین کے اوپر، ہر سیکنڈ میں، لیکن ان کا میگنیچیوڈ بہت کم ہوتا ہے. اگر وہ بڑھ جائے تو ہر سیکنڈ میں 2 دفعہ زمین تباہ ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین کو، ایسی زمین کو جس میں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آ رہے ہیں، ایسا اس کو قرار کے اوپر رکھا ہے، اور اس کی اپنی تمام موشنز کے باوجود اتنی بیلنسڈ ہے کہ یہاں پر نظام زندگی جو چل رہا ہے. زمین کی کتنی موشنز ہیں، 4 تو بڑی بڑی موشنز ہیں. ایک اس کی اپنے محور کے گرد ہے، اور پھر اپنے ایکسس کے گرد ہے، پھر اس کی سورج کے گرد بھی موشن ہے، اور پھر یہ دونوں موشنز کمبائنڈ ہیں ایک آپ سمجھ لیں کہ سائن ویو کی فارم میں، جو اس کی اپنے ایکسس کے گرد موومنٹ ہے. اور اس کے بعد چوتھی موشن جو ہے وہ پورے کے پورے نظام شمسی کی موشن ہے. یہ تمام موشنز، اور یہ موشنز جو ہیں وہ کوئی گھوڑے اور ریل گاڑی اور جہاز کی رفتار سے نہیں ہے. سورج اور پورا نظام شمسی 200 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے موو کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ میں 200 کلومیٹر، یعنی آپ 5 سیکنڈ گنے تو آپ یہاں سے کراچی پہنچ جاتے ہیں جس رفتار سے یہ زمین چل رہی ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ محسوس بھی نہیں ہو رہا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین کو قرار کے برابر کیا ہے.
وَصَوَّرَكُمْ، اور اس نے تمہاری صورت بنائی ہے، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور کیا ہی خوبصورت تمہیں سنوارا ہے. یعنی یہ تو اب پھر ایک پوری سائنس ہے نا جی. انسان اپنے اندر جھانکنا شروع کر دے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیا نظام بنایا ہے. ایک تو شکل کی ظاہری شکل و صورت جو ہے وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ ہر بندے کے چہرے پہ 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 ہونٹ، 2 کان لگائے ہیں، لیکن ہر بندے کی شکل دوسرے سے مختلف ہے. ناک ہی لگایا ہے نا سب کو، آنکھیں ہی لگائی ہیں نا، ہونٹ ہی لگائے ہیں نا. یعنی آپ کی میتھمیٹکس فیل ہو جاتی ہے کہ پرابیبلٹی کی اگر آپ تھیوری لگائیں گے تو 2⁻n پاسبلٹیز بنتی ہیں. کتنی چیزیں ہوئی ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 2⁻7 اتنی پاسبلٹیز بنتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی پاسبلٹیز جو ہیں وہ ان گنت بنا دی ہیں. انسان کی عقل دنگ ہے اور سانچے سے بن کے نکل رہے ہیں انسان. ایک بندے کے 4 بچے ہوتے ہیں، چاروں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، ماں باپ سے مل بھی رہی ہوتی ہیں اور مختلف بھی ہوتی ہیں. اور وہ بھی اللہ نے حکمت رکھی ہے، اگر وہ شکلیں نہ مل رہی ہوں تو دادی دادے کو تو پیار ہی کوئی نہ آئے، ان کو ان بچوں میں اپنے بچوں کا بچپن نظر آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ شکلیں ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں اور یونیک بھی ہوتی ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو یہ فنگر کے جو نشانات ہیں، فنگر پرنٹس، کسی انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے سے نہیں ملتے. یعنی دنیا پہ 7 ارب انسان ہے نا، تو آپ 7 ارب انسانوں کے فنگر پرنٹس لیں، کسی ایک شخص کے دوسرے سے نہیں ملتے. اور 7 ارب کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے میرے بھائی. 1 ارب گنتی گننے کے لیے نا 25 سے 30 سال چاہیے، اگر 24 گھنٹے صرف گنتی آپ گنتے رہے. 1 2 3 4 5 6. 1 ارب کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. یہاں پہ تو مطلب ہمارے وہ جو لوگوں سے مال لوٹ کے تو لوگ کہہ دیتے ہیں 2 ارب لوٹ لیا، 3 ارب لوٹ لیا. 3 ارب کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں مطلب کیا ہے. 3 ارب کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ بھی 1 لاکھ روپے خرچ کرے نا، 60 سال تک بھی خرچ کرتا رہے نا تو ختم نہیں ہوگا. روزانہ 1 لاکھ روپے خرچ کرے، یہ 3 ارب ہے. کیونکہ روزانہ انسان کا دل 1 لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے، اور ایک 60 سال کی زندگی میں ایک انسان کا دل جو ہے وہ 3 ارب دفعہ دھڑکتا ہے. تو یہ ارب کو چھوٹی رقم نہیں ہے. آپ ذرا گننا شروع کریں. یہ لاکھ تو انسان کو لگتا ہے تھوڑی سی ہے، لیکن لاکھ کے بعد آپ آگے جانا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 1 ارب کے اندر جو ہے وہ کتنے بڑی اماؤنٹ چھپی ہوئی ہے. اور تو یہ اللہ تعالیٰ انسان پیدا کر رہا ہے. ابھی تو یہ فنگر پرنٹس کی تو بات ہوگی پرانی. یہ تو 1886 میں یہ ڈسکوری ہوئی تھی کہ کسی شخص کے فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتے ہیں. اب تو میرے بھائی جس لیول کی ڈسکوریز ہو چکی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی آپ کا جو انسان کا جسم ہے نا، ہر ایک انسان کے جسم کا ایک اپنی تھرمل جو اس کے جسم سے ہیٹ نکل رہی ہے نا، اس کی بھی ایک پکچر بنتی ہے، وہ بھی دوسرے سے نہیں میچ کرتی. پھر ہر شخص کی جو آنکھ ہے یہ دوسرے سے میچ نہیں کرتی. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے اوپر وہ آنکھوں کی پکچر اتارتے ہیں. اب فنگر پرنٹس والا تو معاملہ ہی پیچھے رہ گیا، کیونکہ کئی جو ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں باہر کے ملکوں میں جا کے انہوں نے اپنے انگوٹھے ہی کاٹ لیے تھے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کس ملک سے ہیں، کہاں سے ہیں. انہوں نے کہا ان اکھاں کڈو پھر تسی. اب وہ آنکھوں کا جو ہے نا وہ لیتے ہیں پکچر تو پہچانی جاتی ہے. کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا. یہ تو انسان سے نہیں بھاگ سکتا، تو اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ تمام کی تمام چیزیں بغیر دیکھے مانی تھیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا کے بتا دی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کمپنسیٹ کرنا تھا. صحابہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات تھی، اللہ کی حجت دنیا پہ. آج نبی علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کمپنسیشن اس فارم میں فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک چیزیں جو اس زمانے میں صرف غیب پہ ایمان والی چیزیں تھیں وہ کھول کے سامنے کر دی ہے. کسی شخص نے سوچا تھا؟ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے ہر شخص کا نامہ اعمال ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیا، قیامت دن اس کے سامنے لے آئیں گے. لوگ سوچتے تھے گلے میں، یار کیا اتنی سی جگہ کے اوپر کیسے نامہ اعمال لٹکایا جا سکتا ہے؟ کوئی گلینڈ اللہ نے ایسا بنا دیا ہے جس میں ساری چیزیں سٹور ہو رہی ہیں، اتنی سی چیز میں کیسے سٹوریج ہو سکتی؟ آج آپ دیکھ لیں اتنی جو ہے وہ ٹیرا بائٹس کے اندر
USB اور میموری کارڈ آ گئے جن میں آپ یہ تمام کی تمام چیزیں سٹور کر سکتے ہیں. یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور اس نے تمہارے لیے کھانے کی پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ, اور یہ ہے اللہ تمہارا رب. فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, تو پس بڑی ہی برکت والی ذات ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ویسے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان کا مولوی صحیح کہتا ہے کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, کیونکہ جو ہدایت اس نے سمجھی ہوئی ہے نا قرآن پاک بالکل اس کے اپوزٹ ہے. یہ چند ایک آیات پڑھ کے کسی نے کسی بابے کو مدد کے لیے پکارنا ہے, کسی فرشتے کو مدد کے لیے پکارنا ہے, کسی جن کو, کسی بزرگ کو, کسی نبی کو, کسی صحابی کو مدد کے لیے پکارے گا جس کو یہ چیزیں پتہ چلیں گی کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے تہاڈا رب, اللہ دے بندے ہو, رب دیا ہے کوالٹیز ہوندیاں نے, تسی کیوں رب منے ہیں. جو انسان اپنا پیشاب نہ روک سکے وہ کسی کا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا, نیور. اور اگر پیشاب یعنی اس کا چالو ہو جائے مسلسل طور پہ پھر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا, پیمپر ہی اسے باندھنے پڑتے ہیں. یہ ہم بیوقوف لوگ ہیں کہ جب بیماریاں یا پریشانیاں آتی ہیں تو میڈیکل علاج کی بجائے جو ہے نا وہ لوگوں کو اٹھا کے یعنی بزرگوں کے پاس مزارات کے اوپر لے کے جا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ جتنے مزار کے اندر بزرگ دفن ہیں یا جو ان کے متولیین بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اور آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے, جب یہ خود بیمار ہوتے ہیں نا ان کو مزار پہ نہیں لے کے جاتے ہیں, اسپتال میں لے کے آتے ہیں. یعنی ان سے پوچھیں کہ اللہ کے بندو کہ آپ لوگ خود اپنا علاج کروانے کے لیے تو جاتے ہیں ہاسپٹلز کے اندر, لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے, نہ جایا کرو نا ہاسپٹل. ابھی کتنے لوگوں کے آتا ہے جی وہ فلاں بزرگ بیمار تھے تو وہ فلاں وزیر صاحب ان کی عادت کرنے کے لیے فلاں ہاسپٹل میں گئے. حالانکہ ان کی عادت کرنے کے لیے تو مزارات کے اوپر جانا چاہیے. پتہ چلے کہ جی وہ کسی کے گردے فیل ہو گئے تھے تو وہ ڈیلائسس پہ نہیں گیا, اس کو فلاں مزار کے اوپر جو ہے نا ہم نے چڑھا دیا ہے, تو فلاں وزیر صاحب وہاں عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں. تو لوگوں کی آپ عقیدتیں وابستہ دیکھ لیں کیسی ہیں. یعنی ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ مہنگے سے مہنگے ہاسپٹلز میں علاج کرواتے ہیں. تو آڈی مت ماری ہے تو ٹھیک ہے, ماری رکھیں, علاج ہے تو آڈا بھی. گونگے شیطان جو بنے ہوئے ہیں, کوئی بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا, وہ کہتا نہیں وہ جناب تو پتہ ہے لوگ برا منا جائیں گے, اور مجھ سے آگے سارے گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں, جناب تک کو کہ پہ ہوتا ہے. تو میں ان کہنا اللہ تو بندے ہو, مجھے اگر آپ آگے بتا رہے ہیں تو مجھے تو یہ ساری باتیں پتہ ہے, میرے علم میں اضافہ کر کے آپ کیا کریں گے؟ آپ خود حق کی آواز بلند کریں, دیے سے دیا جلائیں. ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سچائی کی آواز بلند کرے, کسی دوسرے کے اوپر آپ ڈیپینڈ نہ کریں کہ یہ آواز بلند کرے گا تو میں چلے پھر میں بھی دیکھتا ہوں. یہ تو منافقین کی نشانی قرآن میں بتائی گئی ہے کہ وہ کنارے کنارے دین پہ چلتے ہیں, جب کوئی آسان وقت ہوتا ہے تو چل پڑتے ہیں, مشکل وقت ہوتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. سورۃ البقرہ کا سٹارٹ ہی سے ہوتا ہے. اہل ایمان کی تو یہ نشانی نہیں ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں, ابو جہل کو واقعی کلمے کی سمجھ آ گئی تھی جو آج مسلمانوں کو نہیں ہے. ابو جہل کو یہ بات سمجھ لگ گئی تھی کہ کلمے کا مطلب ہے کہ اب میری مرضی نہیں چلے گی. اگر یقین کریں آج والے مسلمانوں والا کلمہ پڑھنا ہوتا تو یہ ابو جہل نے کلمہ پڑھ لینا تھا کہ کلمہ بھی پڑھو مرضی بھی اپنی کرو. لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ نفی ہے, پھر اپنی نفی ہے, اللہ کی ماننی ہے, اس کے پیغمبر کی ماننی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والحی لا الہ الا ہو, وہ زندہ ہے نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. فادعوہ مخلصین لہ الدین, تو پس صرف اسی کو پکارو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کے ساتھ. عبادت کا ذکر نہیں آیا, پکارو. لیکن یہ ایسے مولوی جو ہیں وہ عجیب لوگ ہیں, اپنے فرقے کی بات کرنے کے لیے مطلب ہی بدل دیتے ہیں. اب یہ پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ میں نے اٹھایا ہوا ہے, انہوں نے جو ہے وہ فدعو کا ترجمہ کر دیا عبادت کرو اس کی, کیونکہ ان کو پتا پکار تو ہم ہر بابے کو, ہر نانگے پیر کو, زندہ پیر کو, مردہ کو پکار رہے ہیں. تو یہ پکارنا اگر کسی نے ترجمہ پڑھ لیا تو وہ تو کہے گا پکارنا تو اللہ کو ہے. حالانکہ لفظ دعا ہے, فدعو پکارو, دعا کسے کہتے ہیں پکارنے کو. عبادت جو ہے تو یہاں ہوتا فاعبدوہ مخلصین لہ الدین, عبادت کرو اس کی خالص کر کے اپنے دین کو اس کے ساتھ. تو یہ پھر ترجمہ تو عبادت بنتا تھا, یہاں تو ہے فدعوہ, اسی کو پکارو.
خالص کرتے ہوئے دین کو اس کے ساتھ. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مسجدیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں, پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. وہاں بھی ترجمہ انہوں نے کیا اللہ کے ساتھ کسی اور کی بات نہ کرو, کیونکہ انہوں نے نماز میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے, پھر اسی مسجد میں 11ویں کروانی ہے اور اس 11ویں منقبت پڑھنی ہے, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, میرا خالق آسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا. تو چونکہ اس نے یہ پڑھنا ہے تو وہ پھر یہ ترجمہ تو نہیں کرے گا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مسجد تو خالص اللہ کے لیے, اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. اور اب رئیس کثر امریکہ نے ان کے نکال دیے, پورے عراق کا برگس نکال کے رکھ دیا ہے امریکہ نے, اور سارے بڑے بزرگ عراق میں ہی دفن ہیں. پیغمبروں کی قبریں وہاں پہ ہیں, بزرگوں کی قبریں وہاں پہ ہیں. شیخ عبدالقادر جیلانی کی وہاں پہ قبر ہے, ان کے جتنے پیر فقیر آگے, شیخ عبدالقادر جیلانی کے بھی جتنے بزرگ ہیں آگے, جنید بغدادی, سری سکتی, معروف کرخی, امام غزالی, یہ سب کے سب لوگ وہیں پہ. وہ ہمارے ایک وہ تواڈے ملےدار کے نام جو جی وہ عراق رہے ہیں نا. اچھا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت نہیں ہوتی ہے, تو وہ بندہ کٹر قبروں پہ جانے والا تھا, وہ بندہ عراق تھا, تو اس نے جب عراق کی تباہی دیکھی نا تو مجھے خود بتایا انہوں نے, کہتا ہے میں سوچنے لگا کہ یار پاکستان میں ہم سارے بیٹھ کے ان بزرگوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں, اور جہاں پہ خود دفن ہے وہ ملک تو بچا نہیں سکے, یہ یہاں سے اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. دیکھنا بات تو سمپل ہے. ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نہیں فلاں بزرگ جو ہیں وہ راوی کے پل کے اوپر آ کے انہوں نے بم پکڑے 1965 کے اندر, اسی مزار کے اوپر آ کے دہشت گرد بم ٹھوک کے چلے جاتے ہیں, وہ پکڑا نہیں جاتا ان سے. تو اب بھی نہیں آپ کو عقل آتی کہ وہ 65 والی بات بھی جھوٹی آپ کو بتائی تھی, ایسے پکڑا جا سکتا ہے کوئی؟ دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کس ملک میں ہے؟ ہمارے ملک میں, اور سب سے زیادہ مزار بھی ادھر ہی ہیں. کوئی گلی بچی ہوئی ہے مزارات سے, کوئی سڑک بچی ہوئی ہے, وہ تو ایون مطلب انہوں نے تو مزارات بھی نہیں چھوڑے دہشت گردوں نے, تو پھر بھی ان کو یقین نہیں آتا. وہ پھر پریس کلب کے سامنے نا وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم احتجاج کرتے ہیں کہ جی وہ اولیاء اللہ کے مزارات کی حفاظت کی جائے. تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ آپ یہ پریس کلب کے سامنے احتجاج نہ کریں, یہ اولیاء اللہ کے مزارات کے سامنے احتجاج کریں کہ حضرت آپ سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا. پریس کلب والوں کا, بچاروں کا, میڈیا کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں, ان کے سامنے کیوں احتجاج کر کے پبلک کو آپ ریکارڈ کراتے ہیں؟ آپ بزرگوں کے سامنے احتجاج کریں کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے کہ ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں کہ آپ بم پکڑتے تھے, اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ مطلب فیلڈنگ کی پریکٹس نہیں رہی ہے پکڑنے کی, یا کوئی اور ایشو ہو گئے ہیں, یا اب کوئی مطلب اس اعتبار سے کوئی بڑھاپا آ گیا ہے, کوئی مسئلہ بن گیا ہے, تو بتائیں. کسی کا دماغ نہیں پھر بھی کھل رہا, الٹا اور مسالے دینے شروع کر. وہ جی کعبے میں تو کرین ڈگ پئی سی نا جی جناب, ہو گیا سی تو ہو گیا سی. تو کعبے کے خدا نے کب کہا ہے کہ جی ادھر کرین گرے گی تو میں پکڑ لوں گا؟ آپ کے بزرگوں کے تو دعوے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کے سامنے اس کے انبیاء شہید کیے گئے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی, سیدنا حسین علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے تو مطلب ایک اوپن رکھی ہوئی یہ چیز, آخرت میں پکڑے گا. یزید کے دور میں خانہ کعبہ شریف شہید کر دیا گیا. حجاج ابن یوسف کے دور میں خانہ کعبے کے اوپر منجنیق سے پتھر برسائے گئے, تو اللہ نے بچایا کوئی؟ وہ ابرا والا لشکر ایک ہی بس اللہ نے پکڑا تھا, وہ بھی صرف نبی علیہ السلام کی ایک نشانی کے طور پر. بخاری میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک کالا حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو اس طرح حفاظتیں نہیں ہونی ہے, اللہ تعالیٰ کی دھونس نہ لگایا کریں. ایک وہ ہمارے آفس کے کلیگ ہیں, تو وہ اپنے ایک بڑے بزرگ پرست قسم کے دوست تھے, ان کو کہنے لگے کہ یار یہ آپ لوگ کہتے ہیں بزرگ یہ کر دیتے ہیں, اشاروں سے یہ کر دیتے ہیں, یار پاکستان کی بجلی پوری کر دینی یار بزرگ. ان دنوں میں کافی تھا, اب تو کافی صورتحال بہتر ہے. میں آپ کو 2013-14 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت تو 3-4 گھنٹے بجلی آتی ہوتی تھی, وہ بھی صرف شہروں میں, گاؤں ایریا میں تو شاید 1 گھنٹے کے لیے آتی تھی. تو وہ آگے سے تاب کیا کہتا, تم اپنے خدا سے کہو نا بجلی پوری کرے. اٹ مینس کہ اس کا عقیدہ تھا کہ بزرگ میرے ہیں اور خدا تمہارا ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ بزرگ میرے ہیں خدا تمہارا ہے, وہ بزرگوں نے بوجھ پا کے پھر اسلام تو وہ نہیں رہا, خدا بھی تو آپ کا بھی ہے.
تو میرے پاس آئے کہتے یار یہ دیکھو کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی حمیت خدا کے لیے نہیں ہے, من دون اللہ کے لیے. اور اس کو جا کے بتاؤ کہ خدا نے کہاں قرآن میں آیت کوئی نازل کی ہے کہ کوئی بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے گا تو میں اس کو بچا لوں گا. کہ لکھا تو دکھا دو. اللہ تو کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تو کہہ رہے ہیں ہم تمہیں بھوک سے, افلاس سے, مال جان مال میں نقصان سے آزمائیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے صبر کون کرتا ہے. اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ پھر غیبی مدد تمہارے ساتھ کر دیں گے. دنیا بقدر ایفرٹ رکھیے. اور پھر واقعی دیکھا بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اربوں سال کی زندگی میں 1 سیکنڈ کی زندگی کی کوئی اہمیت تو نہیں ہے. ایک شخص کے پاس 1 ارب 1 روپیہ ہو اور ایک کے پاس 1 ارب ہو تو کوئی فرق تو کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے پاس 1 ارب 1 روپیہ وہ ہو کہ وہ 1 ارب دنیا میں چلے اور روپیہ آخرت کے لیے ہو, اور دوسرے کے پاس روپیہ دنیا کے لیے ہو اور 1 ارب آخرت کے لیے ہو, تو کون کامیاب ہے؟ اور یہ ارب تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح جیسے کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں, اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے یہ دنیا اور سمندر آخرت کی زندگی ہے, انفینٹ, نہ ختم ہونے والی زندگی. پس پکارو اکیلے اس اللہ کو, اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک مجھے تو اللہ نے منع کر دیا ہے پکارنے سے اللہ کے سوا کسی بھی اور ہستی کو جس کو تم پکار رہے ہو. کس کو منع کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو باقی کیا ہیں؟ لما جاءنی البینات من ربی, بعد اس کے کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن دلائل آ چکے ہیں کہ ایک اللہ ہی مشکل کشا ہے, وہی حاجت روا ہے, وہی زندگی اور موت دینے والا ہے, تمام کوالٹیز کا مالک ایک خدا ہے. جب میرے پاس یہ واضح دلائل آ چکے ہیں اس کے باوجود میں کیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار سکتا ہوں؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ, وہ اللہ جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے, ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ, اور پھر نطفہ سے یعنی وہ منی کا قطرہ, ثم من علقہ, پھر لوتھڑے کی فارم میں, علقہ سسپینڈڈ فارم میں رکھا, ثم یخرجکم طفلا, اور اس کے بعد تمہیں بچہ بنا کے باہر نکال لیا. یہ ساری سٹیجز میں نے مسئلہ نمبر 149 میں کور کی تھی سورۃ المومنون کے شروع کی آیات کے کانٹیکسٹ میں. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ثم لتبلغوا اشدکم, اور پھر تمہاری وہ پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ تم جوانی کو پہنچتے ہو. ثم لتکونوا شیوخا, اور پھر تمہیں زندہ رکھتا ہے کہ تم بڑھاپے تک پہنچ جاؤ. ومنکم من یتوفی من قبل, اور تم میں سے کئی ایسے ہیں کہ جو یعنی بڑھاپے کے پہنچنے سے پہلے ہی جوانی میں مر جاتے ہیں. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اور کئی ایسے ہیں جو اپنی یعنی مقررہ میعاد تک پہنچتے ہیں اس لیے کہ تاکہ تم ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کرو, اپنی عقل استعمال کرو کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بڑھاپے تک لے کے جاتا ہے, جس کو چاہتا ہے جوانی کے اندر ہی موت دے دیتا ہے. تو جوان موت اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اس لیے تاکہ تم اس میعاد کو سمجھ سکو, عقل حاصل کرو اس حوالے سے کہ انسان جو ہے وہ اپنی موت کے لیے ہر وقت تیار رہے. ضروری نہیں انسان نے بوڑھے ہو کے جانا ہے, جوانی میں بھی جا سکتا ہے. هو الذی یحیی و یمیت, وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. فاذا قضى امرا, اور جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے, فانما یقول له کن فیکون, تو اس کا فرمانا تو صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہو جا, وہ کام ہو جاتا ہے. اس کو کوئی ریسورسز جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کوئی پلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اس کا فرمانا ہوتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. بل یہ اس کی اپنی حکمت ہے کہ اس نے تخلیق, بعض کا تخلیق کے مراحل جو ہیں وہ بیکٹیریاز جو ہیں وہ سیکنڈز کے اندر ریپروڈیوس ہو جاتے ہیں. دوسری طرف ہاتھی کے بچے کو بننے کے لیے 22 مہینے چاہیے.
انسان کے بچے کو بننے کے لیے 9 مہینے چاہیے، خرگوش کے بچے کو بننے کے لیے 1 مہینہ چاہیے، اور چوزے کو انڈے سے باہر آنے کے لیے 22 دن چاہیے۔ تو یہ تخلیق کے مراحل اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، بعض سیکنڈز کے اندر ہیں اور بعض مہینوں میں ہیں اور بعض سالوں کے اندر ہیں۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ انا یصرفون، کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اس کو جو ہماری کتاب کے ساتھ ہے، وبما ارسلنا بہ رسولنا، اور جو کچھ ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجا یعنی معجزات اور ان کے صحائف، فسوف یعلمون، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا اس کا انجام، کہ رسولوں کو جھٹلانے کا، ان کتابوں کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، جب توک ان کی گردنوں میں ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیریں، یسحبون، اور ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، فی الحمیم، کھولتے ہوئے گرم پانی میں، ثم فی النار یسجرون، اور اس کے بعد دوزخ کی آگ میں انہیں جھونک دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ سنت ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب عذاب کی آیات یوں تلاوت فرمایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتے تھے عذاب کے اگینسٹ۔ ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا کدھر ہیں وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا دنیا کے اندر کہ تمہیں بچا لیں گے، لاؤ۔ وہ جی ساڑھے پیر صاحب تک کیا، میں ادھر تک جنت ہی نہیں جانا جب تک سارے مریدین نہ لے جائیں۔ میرے پیر صاحب تو کہتے ہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مریدین نہ ساتھ لے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، شریک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، کوئی بیوقوف بھی نہیں ہے جو کسی پیر کی عبادت کرے گا الا ہے کہ کسی کی مت ماری جائے۔ مراد یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم پلہ انہیں سمجھتے تھے کہ یہ تو جناب وہ دھونس کے ساتھ اللہ سے بخشوا لیں گے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے یا اللہ سارے ہی گم ہو گئے ہیں۔ گم نہیں ہو گئے سرکار، وہ تو ہٹ تو پہلے دوزخ وچ بڑے جے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ انکار ہی کر دیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں کسی کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے، یعنی اس طرح کانفیڈنس لوز کریں گے۔ ادھر جو بزرگوں کے نعرے مارتے رہتے ہیں ہر وقت، اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت والے دن، اور ایک اینگل وہ آتا ہے کہ اگر کسی کے بزرگ ٹھیک ہوئے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کو کوئی پکار رہا ہے، مولا علی علیہ السلام کو کوئی پکار رہا ہے، اب وہ تو خود ٹھیک ہے، ان تو جنت میں جانا ہے۔ وہ سورۃ الاحقاف کے پہلے رکوع میں آتا ہے کہ وہ ہستیاں خود ان کی دشمن بن جائیں گی، بجائے یہ کہ وہ اللہ سے ان کی سفارش کریں، وہ تو کہیں گے یا اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پیچھے یہ کچھ کرتے رہے، نال ہو کے جنہوں کہتے ہیں نہ دوزخی جنہوں تکا دین گیا۔ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بزرگ ہمارے لے جائیں گے، وہ ساتھ ہو کے دھکا دلوائیں گے اگر وہ صحیح بزرگ ہوئے، اور اگر جعلی ہوئے جو کہ اکثر ہیں تو وہ تو ان سے پہلے ہی ان کا استقبال کر رہے ہوں گے دوزخ کے اندر۔ تو وہ کہیں گے یا ان سے سب کچھ گم ہو جائے گا، وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو دنیا میں کسی کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طریقے سے